نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وإذا تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أخذنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه كثرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو میں تمہیں اس کے کچھ حالات بیان کرتا ہوں۔ بے شک ہم نے اس کو زمین میں اقتدار اور حکومت بخشی، اور ہم نے اس کو ہر قسم کے اسباب اور وسائل مہیا کر دیے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس اس نے ایک مہم کا آغاز کیا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچ گیا۔ اس سورج کو اس نے ایک کالے چشمے میں غروب ہوتے دیکھا، اور اس نے وہاں ایک قوم کو دیکھا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تو اگر چاہے تو ان کو عذاب دے، اور اگر چاہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس نے کہا جو لوگ ظلم کریں گے ان کو تو ہم ضرور سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، پھر اللہ ان کو بڑا عذاب دے گا۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، بس ان کے لیے اچھا بدلہ، اور ہم ان کے لیے معاملات میں آسانی پیدا کریں گے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا آغاز کیا، یہاں تک کہ وہ سورج طلوع ہونے کے مقام تک پہنچ گیا، اور وہاں اس نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن ان کے سامنے سورج کی گرمی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ اور پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے جو کچھ اس کو صلاحیتیں بخشی تھی، جو اس کے پاس قوتیں وسائل تھے، ان سے پوری طرح باخبر تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا آغاز کیا، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گیا، اور ان کے آگے ایک ایسی قوم کو اس نے پایا جو کسی کی کوئی بات سمجھ نہیں سکتے، نہ سمجھا سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج ہمارے علاقے میں فساد مچاتے ہیں، کیا ہم آپ کے لیے ٹیکس جمع کریں
کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دے۔ اس نے کہا جو کچھ میرے پروردگار نے مجھے عطا کر رکھا ہے وہ بہت خوب اور بہتر ہے، بس آپ لوگ افرادی قوت سے میری مدد کرے، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار، ایک رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہوں۔ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان خلا جو ہے اس کو انہوں نے پر کر دیا، برابر کر دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ ان میں آگ دھلکاؤ، یہاں تک کہ وہ بالکل ایک انگارہ آگ کی شکل بن گیا۔ اس نے کہا میرے پاس لاؤ کہ میں تانبا ان پر انڈیلوں۔ بس وہ نہ تو اس دیوار پر چڑھ سکیں گے اور نہ ہی اس دیوار کے اندر کوئی سوراخ اور نقب لگا سکیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، بس جب میرے پروردگار کا وعدے کا پورا ہونا وقت آ جائے گا تو وہ اس کو بالکل ہموار اور برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا اور برحق ہے۔ بہت ہی قابل قدر حضرین اور سامعین محترم، سورۃ الکہف آیت نمبر 83 سے لے کر 98 تک بما ترجمہ آپ نے یاد سنا۔ یہ سورہ کہف کی آیات ہیں اور ان کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ قریش مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر، یہودیوں کے اکسانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ سوالات رکھے کہ اگر آپ ان سوالوں کے جواب دے دیں گے تو ہم سمجھیں گے واقعی آپ کے پاس وحی آتی ہے اور کوئی غیبی ذریعہ آپ کے پاس علم کا ہے۔ اور ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ ذوالقرنین کا معاملہ کیا ہے، یہ کون تھا، کیسا تھا۔ اور یہ سوال جو انہوں نے کیا تھا اس لیے نہیں کیا تھا کہ اگر یہ خبر دے دیں گے، ٹھیک بتا دیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، مان لیں گے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، زج کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہ سوالات جو تھے، پہلے دو سوالات اور ان میں سے ایک یہ ذوالقرنین، ان کا عرب کی تاریخ سے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، عرب لوگ نہیں جانتے تھے اس بارے میں۔ یہ یہود اور نصارہ کی تاریخ سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ نے نہ تو کسی کی تاریخ پڑھی ہے، نہ آپ ان کے علاقے میں کہیں گئے ہیں، تو یہ سوال انہوں نے شرارتاً کیا تھا کہ یہ جواب دے نہیں سکیں گے تو ہم تالی پیٹ دیں گے، زج کر دیں گے آپ کو، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں، جواب دیں گے، دے نہیں سکیں۔ تو اللہ پاک نے نہ صرف ان کے سوال کا جواب دیا بلکہ جو اس وقت حالات تھے ان کو ان حالات ذوالقرنین کے ساتھ منطبق بھی کر دیا۔ تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ ذوالقرنین کے کچھ حالات جو ہیں وہ جاری کر دیے اور ریکارڈ کر کے قرآن پاک میں ہمارے لیے رکھ دیے، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں اس سے کچھ نصیحت اور سبق حاصل کر سکیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، لوگ آپ سے سوالات ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، اور یہ کس کردار کا مالک تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے پیغمبر ان کو بتا دو، کل بتا دو ان کو، سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، میں اس کے کچھ حالات تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ذکر، شاید کہ تم کچھ نصیحت حاصل کرو، اس واقعے سے تم کوئی سبق حاصل کرو، کیونکہ واقعہ تو ایسا ہے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ،
بے شک ہم نے اس ذوالقرنین کو ملک کے اندر اقتدار بخشا تھا، حکومت عطا کی تھی اور مضبوط حکومت عطا کی تھی۔ کیسی؟ جو مانگے تانگے کی حکومت نہیں تھی، جو قرضوں پر چلنے والی نہیں تھی، جو امپورٹڈ یا سلیکٹڈ الیکٹڈ نہیں تھی، بلکہ فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے اس کو ہر قسم کے اسباب اور وسائل حکومت کو چلانے کے لیے، حکومت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جس سامان اور وسائل کی ضرورت تھی، جن قوتوں کی ضرورت تھی، جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی، وہ سب ہم نے ان کو اس کو عطا کی۔ وہ ایک خدا پرست، خدا ترس، خوف خدا رکھنے والا، عدل اور انصاف کرنے والا حکمران تھا، خدمت خلق کرنے والا، پبلک کا خیر خواہ اور ہمدرد، لوٹ مار کرنے والا، ڈاکو اور لٹیرا نہیں تھا۔ اس لیے کہ ڈاکو قسم کے حکمران، چور اور کرپٹ قسم کے حکمران، زناکار قسم کے حکمران، ان کے بارے میں آپ خوب تجربہ رکھتے ہیں۔ آج جس حکمران کا ذکر ہو رہا ہے، جس بادشاہ کا، یہ ایک ولی اللہ ہے، یہ ایک عادل اور منصف بادشاہ ہے، یہ خدمت خلق کرنے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب صادق اور امین حکمران ہوگا، دیانتدار حکمران ہوگا، خدا ترس حکمران ہوگا، تو ملک اور قوم کے لیے اس کی برکات کیسی ہوتی ہے، کس طرح ملک کے اندر امن و امان ہوتا ہے، اور کس طرح ملک کے اندر خوشحالی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک اس کا تعارف کروا رہے ہیں کہ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر قسم کے وسائل، ہر قسم کے اسباب، ہر قسم کی قوتیں اور صلاحیتیں ہم نے اس کو عطا کر دی۔ وہ کسی سے کوئی چیز لینے کا، مانگنے کا محتاج نہیں تھا۔ تو جس وقت طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ قوت تو ڈائریکشن چاہتی ہے نا، قوت تو سمت چاہتی ہے نا، کوئی رخ چاہتی ہے، کوئی رخ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ وہ برے راستے کی طرف بھی جا سکتی ہے، اچھے راستے کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ آج امریکہ کے پاس طاقت ہے تو ہر ملک کے اندر وہ چڑھ دوڑتا ہے، ظلم و ستم کرنے کے لیے، لوٹ مار کرنے کے لیے۔ اور جب مسلمانوں کے پاس طاقت تھی تو مسلمان بھی تو ان کو حق پہنچتا ہے نا، کہ اگر یہ امریکہ ظلم و ستم کرنے کے لیے دوسرے ملکوں میں مداخلت کرتا ہے، حملہ آور ہوتا ہے، تو عمر فاروق کو ظلم مٹانے کے لیے، عدل اور انصاف قائم کرنے کے لیے اس کو بھی تو حق پہنچتا ہے کہ وہ نکلے باہر۔ تو ذوالقرنین کو پھر اللہ پاک نے اقتدار ایسا دیا تھا نا کہ مشرق اور مغرب عطا کر دیا، پوری زمین پر اقتدار ہے۔ تو پھر طاقت کیا ہے؟ وہ ایک جگہ سمٹی تو نہیں رہتی، وہ تو رخ اختیار کرتی ہے۔ ثم اتبع سببا، چنانچہ اس نے ایک مہم کا جائزہ لیا، ایک مہم کا آغاز کیا اس نے، اور وہ مہم کون سی تھی؟ مغرب کے علاقے کی طرف، مغربی ملکوں میں۔ حتی اذا بالغ مغرب الشمس، وہ ملکوں کے ملک، علاقوں کے علاقے فتح کرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یعنی آگے انسانی آبادی نہیں، آگے سمندر ہے، پانی۔ وجدها تغرب فی عین خامیۃ، اس نے دیکھا کہ سورج
ایک کالے پانی کے اندر جو ہے وہ کالے چشمے میں غروب ہو رہا ہے سمندر کے اندر. دور سے دیکھیں تو وہ مطلب ایسے ہی نظر آتا ہے کہ جیسے سورج سمندر کے اندر غروب ہو رہا ہے. حالانکہ سورج کا لیکن دور سے دیکھنے والا ایسے ہی نظر آتا ہے. آپ صحرا کے اندر کھڑے ہوں گے تو آپ کو صحرا کے اندر سورج غروب ہوتا نظر آئے گا. تو اس نے دیکھا کہ یعنی آگے انسانی آبادی نہیں ہے اور سورج غروب اور آگے سمندر. وجد عندها قوما، اس کے آس پاس اس نے جن لوگوں کو جن قوموں کو پایا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فتح کر لیا، مفتوح ہوگی. اللہ پاک ان کے بارے میں کہتے ہیں قلنا، ہم نے کہا یا ذل قرنین، اے ذل قرنین. ہم نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی کی جبرائیل آئے تھے یا کوئی الہام ہوا تھا، نہیں، بلکہ یہ زبان حال کی بات ہے کہ یہ مسئلہ ہم نے اس کے ضمیر کے سامنے رکھ دیا. جس طرح ایک آدمی MNA بنتا ہے، MPA بنتا ہے یا وزیر بن جاتا ہے تو اس کے ضمیر کے سامنے یہ سوال رکھ دیا جائے بطور امتحان کہ جناب تسی وزیر بن گئے ہو، MNA بن گئے ہو، ہوں تہاڈی مرضی ہے، اے امتحان کا پرچہ دے، چاہے تو لٹ مار کرو تو چاہے قوم کی خدمت کرو. یہ مطلب یہ نہیں کہ اس کو بھائی یعنی اس کے ضمیر کے سامنے یہی اسی طرح یہ مسئلہ ذوالقرنین کے ضمیر کے سامنے رکھ دیا گیا کہ جناب اب یہ لوگ آپ کے تابع ہیں، اب یہ گڑھے کی مچھلیاں ہیں، تیری مرضی، چاہے ان کو سزا دے، ان کو عذاب دے اور چاہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. اس نے کیا جواب دیا؟ اس کے ضمیر کے سامنے یہ امتحان کا پرچہ رکھا، علاقہ فتح کر لیا ہے، قوم تیرے وصلے قبضے اور مٹھی میں آ گئی ہے. اما ان تعذبا، چاہے تو عذاب دے، اما ان تتخذ فیہم حسنا، چاہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کر. کیا جواب دیا اس نے؟ امتحان کا پرچہ جو رکھا. قال، کہا ذوالقرنین نے، اما من ظلم، جو ظلم کریں گے، جو تحریب کاری کریں گے، جو دہشت گردی کریں گے، جو گنڈا گردی اور بدماشی کریں گے، ان کو کرسی پر بٹھائیں گے. کیا سلوک کریں گے ان کے ساتھ؟ فسوف نعذبہ، ہم ان کی گردن پر ہاتھ رکھیں. ان کے لیے کوئی راحت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے. فسوف نعذبہ، ہم ان کو کڑی سزا دیں گے. ظالم نہیں بچ سکتے، دہشت گرد تخریب کار لٹیرے نہیں بچ سکتے. ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے رب کے ساتھ جس وقت پہنچیں گے، فیعذب عذابا نکرا، تو اللہ ان کو اور سخت سزا دے گا، ان کے جرم کی پوری سزا دے گا. دنیا کے اندر تو پوری سزا دی نہیں جا سکتی. ایک آدمی نے 10 قتل کیے تو اگر اس کو عدالت 10 دفعہ بھی یہ سزائے موت سناتی ہے تو اس نے ایک ہی دفعہ مرنا ہے نا، اس کی سزا تو پوری نہیں ہو سکتی. تو اس لیے اصل سزا جو ہے یا اصل جزا کسی نیکی کی وہ تو آخرت کے اندر ہوگی. تو فرمایا کہ فیعذب عذابا نکرا، اللہ آخرت میں اس کو سخت عذاب دے گا. لیکن وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو ایماندار ہیں، جن کی سیرت اور کردار ٹھیک ہے، جو شریف لوگ ہیں، جو معزز لوگ ہیں، ان کی جزا کیا ہے؟ فرمایا کہ فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ، ان کی جزا تو جنت ہے، اور جنت میں دے نہیں سکتا. جنت میں ایمان اور عمل صالح کی قیمت اور جزا اور صلہ کیا ہے؟ جنت، اور جنت میں دے نہیں سکتا. پھر میں کیا کروں گا؟ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں گے، ان کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے، ان کے لیے
ڈسپینسریاں بنائیں گے، ہسپتال بنائیں گے، تعلیمی ادارے بنائیں گے، ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کریں گے، یہ ہم کریں گے۔ اچھا جی، مغرب سارا فتح ہو گیا، مغرب کے علاقے تمام فتح ہو گئے، لیکن قوت اور طاقت آرام سے بیٹھتی تو نہیں ہے نا۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم شروع کر دی، اور وہ کون سی؟ وہ اس نے مشرق کی طرف رخ کر دی۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچ گیا۔ یہ طلوع اور غروب بالکل ایسے ہی مطلب نظر آتا ہے جیسے غروب ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ صحرا کے اندر غروب ہو رہا ہے، سمندر میں غروب ہو رہا ہے، اور طلوع ہوتا ہے تو پھر بھی ایسے ہی نظر آتا ہے کہ یہ ادھر زمین سے طلوع ہوتا ہے۔ آپ طلوع اور غروب کے تھوڑا یہ تجربہ کر لیں، دیکھ لیں۔ تو سورج طلوع ہونے کے مقام تک پہنچ گیا، آگے انسانی آبادی جو ہے وہ خشکی نہیں ہے۔ وَجَدَهَا تَتْلُو عَلَىٰ قَوْمٍ، یہاں اس نے ایسے لوگ اور ایسی قوم پائی، لَمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، کہ سورج اور ان کے درمیان کوئی اوٹ، کوئی پردہ، سورج کی گرمی، دھوپ اور تپش سے بچنے کے لیے کوئی انتظام، کوئی مکان، کوئی خیمہ، کوئی ذریعہ نہیں، یعنی بالکل ہی وہ خانہ بدوش ہیں، بالکل ہی وحشی قسم کے ہیں۔ یہ تعمیر اور تمدن، ان چیزوں سے وہ بالکل ناواقف ہے۔ لم نجعل لهم من دونها سترا، اس سورج سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ اور ان کے ساتھ بھی ذوالقرنین نے سلوک کیا کیا جو پہلے کے ساتھ کیا۔ اس میں کیا کیا تھا؟ جو تخریب کار ہیں، جو چور اور لٹیرے ہیں، وہ نہیں بچ سکتے، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں، لیکن جو شریف لوگ ہیں، جو صاحب کردار لوگ ہیں، جو ملک اور قوم کے وفادار ہیں، ان کے لیے اس نے کہا بدلہ تو ان کا جنت ہے، جنت میں دے نہیں سکتا، ان کے لیے ہم ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے۔ ان کے ساتھ بھی اس نے یہی سلوک کیا۔ کذالک وقد اخذنا بما لدیہ خبرا، اللہ پاک اس بادشاہ کا تعارف کروا رہے ہیں، تو تعارف کرواتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو اتنا اقتدار دیا ہے، مشرق اور مغرب دے دیا ہے، ایویں نہیں دیتا۔ یہ کوئی پاکستان کی وزارتیں تو نہیں ہیں نا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کذالک، یہ ہماری سنت، یہ ہمارا ضابطہ ہے۔ وَقَدْ أَخَذْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، ہم اس کے بارے میں پورا علم اور خبر رکھتے ہیں، اس کی صلاحیتوں کو، اس کے علم کو، اس کی طاقت کو، اس کی امانت اور دیانت کو ہم پوری طرح جانتے ہیں۔ یہ جو کچھ اس کو عطا کیا ہے اپنے علم کے مطابق اس کو عطا کیا، ویسے نہیں عطا کر دیا۔ اچھا جی، مغرب فتح، مشرق فتح، مغرب اور مشرق فتح ہو، آپ تیسری مہم شمال کی طرف۔ ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم کا آغاز کیا۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، وہ یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گیا، اور ان پہاڑوں کے آگے اس نے ایک ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو پایا کہ لا یکادون یفقہون قولا، جو کوئی بات سمجھ نہیں سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ سمجھا سکتے ہیں، نہ اردو میڈیم، نہ پنجابی میڈیم، نہ انگلش میڈیم، کوئی میڈیم جانتے ہی نہیں ہیں۔ لا یفقہون قولا،
لیکن پھر بھی انسان کوئی نہ کوئی اپنے اشاروں سے اور کسی نہ کسی طریقے سے بات اپنی دوسرے تک منتقل کر ہی سکتا ہے، سمجھا ہی سکتا ہے، چاہے اشاروں سے کہے۔ تو انہوں نے اپنی شکایت، اپنی تکلیف بادشاہ کے سامنے پیش کی۔ کہنے لگے قالوا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج دہشت گرد قبیلے، دہشت گردی کرنے والے، تخریب کار، ڈاکو اور لٹیرے، بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے علاقے کے اندر فساد مچا رکھا ہے، تخریب کاری کر رہے ہیں۔ ان کی تخریب کاری سے، لوٹ مار سے کوئی چیز بھی اب وہ بچ نہیں رہی، نہ جانیں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہیں، نہ جانور محفوظ ہیں، لوٹ مار کر کے لے جاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں۔ اور یہ ان پہاڑی دروں سے وہ ادھر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کا کوئی بندوبست کریں آپ۔ فَهَلْ نَجْعَلَكَ خَرْجًا، ان کے درمیان کوئی اور کوئی دیوار کھڑی کر دیں تاکہ ہم ان کی دہشت گردی سے بچ سکیں، اور ہم آپ جتنا چاہتے ہیں ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے کہا الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، میں تمہارے اور ان کے درمیان دیوار تو کھڑی کر دوں گا، اور جہاں تک یہ تم ٹیکس کی بات کرتے ہو، ٹیکس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خزانہ جو ہے وہ خالی نہیں ہے، بھرا ہوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے خالی خزانے پر وزیر مقرر کیا ہے، وزیر خزانہ۔ ذوالقرنین کہہ رہا ہے کہ خزانہ خالی نہیں، بھرا ہوا ہے، اور ٹیکس کی ضرورت ہو۔ دنیا کے اندر کوئی اس طرح کا حکمران بادشاہ دیکھا ہے آپ نے کہ حکومت پبلک ٹیکس دینا چاہتی ہے اور حکومت کہتی ہے ٹیکس نہیں لے؟ کوئی مثال؟ جس وقت صادق اور امین حکمران آئیں گے تو پھر خزانہ بھرا ہوا ہوگا، پھر خزانہ خالی نہیں ہوگا۔ آپ کو بھی کوئی ذوالقرنین چاہیے یا نہیں؟ جی چاہیے؟ تو ذوالقرنین جو ہے نا وہ آسمانوں سے نہیں اترتے، جس طرح کہتے ہیں نا اب اس قوم کے لیے خمینی چاہیے، تو خمینی آسمان سے تو نہیں گرتے، زمین سے جاتے۔ بعض لوگوں پر سے بات ہوتی ہے ملکی حالات کے بارے میں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ آئیں، دیانتدار لوگ جو ہیں وہ حکومت میں آئیں، صادق اور امین آئیں۔ تو ان سے پوچھیں نا کہ آپ سپورٹر کس کے ہیں، ووٹ کس کو دیا ہے؟ کہیں گے فلاں کو، وہ فلانے چور کو، فلانے کرپٹ کو، فلانے زناکار اور بدکار کو۔ تو کہا جاتا ہے کچھ سے شرم کرنا، اور کچھ سے حیا کرنا، اور کچھ تو غیرت کرنا۔ ایک غلط کام کرتا ہے اور اوپر سے جھوٹ بکتا ہے، جھوٹ فرمایا تو نہیں نہ جاتا، جھوٹ تو بکا ہی جاتا ہے۔ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ آئیں، نیک لوگ آئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چاہتے ہو، خدا نہیں چاہتا، اللہ سے تمہاری جنگ لگی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ اچھے دیانتدار لوگ آئیں اقتدار میں، صادق اور امین آئیں، لیکن اللہ نہیں چاہتا۔ اور بعض کہتے ہیں جی کہ سارے ایک جیسے،
کیسے؟ کوئی ہے ہی نہیں، کس کو دیں، کس کو لائیں؟ یہ اتنے سادے نہ بنے، اتنے جاہل نہ بنے۔ آپ علاج کے لیے اچھا ڈاکٹر آپ کو مل جاتا ہے، مکان بنانے کے لیے اچھا انجینئر آپ تلاش کر لیتے ہیں، آرکیٹیکٹ تلاش کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ سوٹ سلانے کے لیے اچھا درزی تلاش کر لیتے ہیں، روٹی لگوانے کے لیے اچھا تندور تلاش کر لیتے ہیں۔ تندور آپ کو مل جاتا ہے، درزی آپ کو مل جاتا ہے، ڈاکٹر آپ کو مل جاتا ہے، انجینئر آپ کو مل جاتا ہے، مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل آپ کو مل جاتا ہے، لیکن اچھا اور دیانتدار آپ کو کینڈیڈیٹ نہیں ملتا۔ یہ نہیں پتہ چلتا آپ کو یہ فرق کس نے کرنا ہے؟ یہ اس نے کرنا ہے جو 1 نمبر اور 2 نمبر چیز میں فرق کرتا ہے، جو میڈ ان جاپان میڈ ایز جاپان میں فرق کرتا ہے۔ تو حکومت کہتی ہے کہ ٹیکس نہیں دینا، پبلک کہتی ہے ٹیکس دینا۔ چلو دعا کرو، لیکن دعا کے ساتھ ہو ہمت مردوں۔ اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اقبال نے اس شعر کے اندر اس کا ترجمہ بھی کیا ہے کہ اللہ پاک کسی قوم کو اس وقت تک حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر تم چوروں اور ڈاکوؤں کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، زناکار اور بدکار جن کی بدکاری اور زناکاری تس تس بام ہے، ان زناکاروں کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کیوں مطلب اللہ کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ تمہاری حالت بدل؟ تو یہ ذوالقرنین نے کہا جناب ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے فکر ہو جائیں۔ فَهَلْ أَخَذْنَا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ۔ اللہ پاک نے میرے پاس جو خزانہ میرے حوالے کیا ملک اور قوم کا، وہ بہت بہتر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو مال آیا ہے وہ جائز طریقے سے حلال طریقے سے آیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ خزانہ خالی نہیں، خزانہ بھرا ہوا ہے۔ خزانہ تبھی بھرے گا جب صادق اور امین حکمران آئیں گے، اور وہ کون لائے گا؟ میں اور آپ۔ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، البتہ افرادی قوت سے، جی لیبر سے، لیبر ہاتھوں سے میری مدد کرو، اچھے کام کے اندر میرے دست و بازو بڑھاؤ۔ یہ بھی اس نے ایک جذبہ دیا کہ اچھا کام کرنے کے لیے، بڑا کام کرنے کے لیے اس کے اندر حصہ دار بڑھنا چاہیے، جی اس میں دست و بازو بڑھنا چاہیے۔ آج یہ بجلی بلوں کے بارے میں پوری قوم چیخ رہی ہے، اور کئی قسم کے مطلب ہے وہ اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں، کوئی اپنے جانور فروخت کر رہے ہیں کہ بجلی کا بل ادا کرے، کوئی کسی قسم کا۔ اور جماعت اسلامی نے یہ مہم شروع کی ہے، مطلب ہے یہ بلوں کے خلاف۔ تو کیا یہ صرف جماعت اسلامی کا مسئلہ ہے؟ یہ تو پورے ملک کا، پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ تو کیوں نہیں ہم اچھے لوگوں کے معاون اور دست و بازو بنتے؟ ذوالقرنین تو یہ سبق دے رہا ہے، خزانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے دست و بازو بنو، افرادی قوت کو مہیا کرو یہ دیوار تعمیر کرنے کے لیے۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، لوہا لاؤ، چادریں لاؤ۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان جو خلا تھا اس کو انہوں نے پر کر دیا لوہے کی چادروں سے۔ یہ چادریں، یہ 550 قبل از مسیح کا واقعہ ہے، 550 قبل مسیح کا واقعہ۔ اس وقت تو سٹیل مل تھی، اتفاق فاؤنڈری، اتفاق فاؤنڈری نہیں ہے، سٹیل مل نہیں ہے۔ یہ سٹیل مل یہ دنیا کا 7واں عجوبہ تھا، 7واں عجوبہ تھا نا۔ کیا اثر کیا ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ اس کے اندر میرا اور آپ کا حصہ نہیں؟
میرا اور آپ کا کردار نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو مبارک، لیکن غور کر لیں جنہوں نے اس کا بیڑا غرق کیا ہے، جی جنہوں نے اس کی تباہی مچائی ہے، اگر ہم ان کے معاون، سپورٹر اور ووٹر ہیں تو 50% نہیں 100% میں اور آپ کے حصہ دار ہیں۔ تو اس نے کہا کہ چادریں یہ لاؤ، نہ اتفاق فاؤنڈری نہ اسٹیل مل، اور یہ پتا ہے کہ یہ دیوار، یہ ان پہاڑوں کے درمیان جو خلا تھا کتنا تھا؟ سید مودودی نے مطلب زمینہ کے اندر لکھا ہے 50 میل، 50 میل مطلب یہ اس کی لمبائی ہے اس دیوار کی، اور 29 فٹ اونچائی، 10 فٹ چوڑائی۔ اچھا جی مطلب آپ یہ اتنا لوہا چادریں کہاں سے آئی؟ جب حکمران دیانتدار ہوں گے، جی جب صادق اور امین ہوں گے تو پھر وسائل اور اسباب کی کوئی کمی نہیں رہتی۔ یہ ملک جو ہے یہ تو سونے کی چڑیا ہے، جس میں پہاڑ ہیں، جس میں میدان ہیں، جس میں سمندر اور دریا ہیں، جس میں کھیت اور کھلیان ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں۔ یہ زرعی ملک ہے لیکن آٹا نہیں مل رہا، گنے کو آگ لگائی جا رہی ہے لیکن چینی نہیں مل رہی۔ آتونی زبر الحدید، لوہے کی چادریں لاؤ، حتی اذا ساوا بین صدفین، یہاں تک کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان وہ چادریں جو ہیں کھڑی کرتے کرتے، یہ کتنی لمبائی ہے دیوار کی؟ 50 میل، 50 میل لمبی دیوار، 29 فٹ اونچی، بالکل برابر ہوگی پہاڑوں کے درمیان۔ قال انفخوا حتی اذا جعلوا نارا، اس کے اندر انہوں نے آگ سنکھائی اس نے، اور یہاں تک کہ وہ بالکل آگ بن گئی، وہ پگھل گیا لوہا۔ قال آتونی افرغ علیہ کترا، اس نے کہا اب لاؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا۔ وہ تانبا اس کے اندر اندھیل دیکھیے آپ، اس کے اندر جو ہے وہ مضبوطی بھی آ گئی دیوار کے اندر، اور اس کے اندر وہ پھسلان بھی ہوگی۔ تو اس کے بعد اس نے کہا فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوا، اب یہ اس دیوار کے اوپر چڑھ نہیں سکیں گے۔ ایک تو اونچی اتنی اور دوسرا اس کی پھسلان ہے، اس میں کہیں ہاتھ نہیں مطلب پھٹتا، اور نمبر 2 وَمَسْتَعُوا لَهُ نَقْبًا، اس کے اندر سوراخ بھی نہیں کر سکتے، نقب بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ دیوار اس نے مکمل کر دی اپنی پبلک کی خدمت کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس نے کہا کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی پبلک کی خیر خواہی کروں، اپنی پبلک جو ہے اس کو چوروں سے، ڈاکوؤں سے، بدماشوں سے، لٹیروں سے بچاؤں، یہ میرا فرض بنتا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں ان دہشت گردوں سے آپ کو بچاؤں۔ دیوار مکمل ہوگی، اور اس کے بعد کیا ہے؟ فیتا کاٹنا ہے، افتتاح ہونا ہے۔ تو افتتاح پر جو اس نے تقریر کی ہے اس کو ذرا قال ھذا رحمت من ربی، آپ بھی تو افتتاح کرتے ہیں نا۔ یہ پچھلے دور حکومت میں آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کے اندر ایک گٹر کے اوپر ڈھکنا رکھا جا رہا ہے، ایک گٹر کے اوپر ڈھکنا رکھنے کا افتتاح کر رہے ہیں، اور ایسے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں۔ اچھا جی یہ آپ ہی بتائیں کہ گٹر کا افتتاح کرتے ہوئے ایسے ہاتھ اٹھا کر کون سی دعا کی جائے؟ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، مطلب آپ میڈیا کے اندر یہ ساری چیزیں گٹروں کے ڈھکن رکھتے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ کون کر رہے ہیں؟ میرے آپ کے لیڈر، میرے اور آپ کے نمائندے۔ اور ایک یہ حکمران ہے کہ جس کو اللہ پاک نے مشرق اور مغرب کا مالک بنا دیا، وہ افتتاح اتنی مضبوط دیوار کا افتتاح کر رہا ہے، اور افتتاح کرتے ہوئے جملے کیا کہہ رہا ہے؟ قال ھذا رحمت من ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جی جو چھوٹی چھوٹی سرداریاں اور کونسلر بن کر کے
اور ایم این اے بڑھ کر کے پھولے نہیں سماتے جی ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا. ایک صرف مشرق اور مغرب کو فتح کرنے والا حکمران عاجزی سے گرا جا رہا ہے اور اپنے رب سے ڈرتا ہوا ہر چیز جو ہے اس کا فضل اور رحمت کا اقرار کر رہا ہے. کہتا ہے افتتاح کر رہا ہے, پھیتا کاٹا جا رہا ہے. قال ھذا رحمت من ربی, اور یہ تو میرے رب کا فضل ہے, یہ تو میرے رب کی رحمت ہے کہ اتنی مضبوط دیوار میں نے کھڑی کر دی ہے. فیضا جا, لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, یہ کہ اس پر زوال نہیں آئے گا. فیضا جا وعد ربی جعلہ دکا, میرے رب کا جب وعدے کا وقت آ جائے گا, یعنی یاجوج موجوج کے کھلنے کا وقت آ جائے گا, یا اس کا وقت پورا ہو جائے گا, تو اللہ پاک اس کو یہ ریزہ کر کے بالکل زمین کے ہموار کر دے گا. وکان وعد ربی حقا, اور میرے رب کے وعدے اس طرح کے وعدے تو نہیں ہوتے جس طرح آپ وعدے کرتے. وکان وعد ربی حقا, میرے رب کے وعدے تو بالکل برحق اور سچے اور پورے ہونے والے ہوتے ہیں. حضرات محترم, ایک عظیم حکمران بادشاہ کی تاریخ آپ نے سنی. چوروں اور ڈاکوؤں کے بارے میں تو آپ کے اچھے تجربے ہیں, لیکن قرآن نے اس بادشاہ کا ذکر کیا ہے جس نے مشرق اور مغرب کو فتح کیا ہے, جس کے پاس ہر قسم کے وسائل اور اسباب مہیا تھے, طاقت بھی تھی, علم بھی تھا, ذہن بھی تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے حضور جھکنے والا. اللہ پاک ہمیں بھی ایسے حکمران منتخب کرنے کی, چننے اور لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.